السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبے متاثر ہوئے ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اس لاک ڈاؤن کا اثر نہ پڑا ہو۔ تمام معاملات، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، چاہے وہ تعلیمی معاملات ہوں، اور چاہے وہ آپس کے تعلقات ہوں، رشتہ داریاں ہوں، کسی کے ہاں آنا جانا ہو، جتنے معاملات ہیں وہ سارے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ بھی کافی عرصے کے بعد اپنا یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی ٹائم تک ہم لوگ بھی اپنے سلسلے کو جاری نہ رکھ سکے تھے۔ ایک بہت بڑی چیز جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سامنے آئی ہے وہ کاروباری بندش ہے یا کاروباری نقصان ہے۔ بہت سارے لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہوئے ہیں، چلتے ہوئے کاروبار بیٹھ گئے ہیں، یا جن لوگوں نے نئے کاروبار ان دنوں شروع کیے ہیں اس کے بڑے مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کاروبار چل نہیں رہے۔ یہ تو ان دنوں کی بات ہے، لیکن عام دنوں میں بھی کاروبار کے حوالے سے جو چلتا ہوا کاروبار، بہت سارے کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں، ایک دم وہ کاروبار بیٹھنے لگتے ہیں، گاہک کم ہو گیا، کاروبار صحیح طریقے سے چل نہیں رہا۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک بہت اہم چیز بتانے والا ہوں، اس کو وہ سارے لوگ بھی غور سے سنیں جن کے کاروبار ان دنوں لاک ڈاؤن میں متاثر ہوئے ہیں، یا ویسے ہی جن کے کاروبار کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ لوگ بھی غور سے سنیں۔ تو جن لوگوں کے جو لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اچھا خاصا پیسہ بھی لگا دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ تک لگا دیتے ہیں، لیکن کاروبار چلتا نہیں ہے۔ ہمارے قریب ہی ایک بہت بڑا اسٹور جو ہے وہ کھلا جس پہ بلا مبالغہ کروڑوں روپے کی رقم لگائی گئی، لیکن وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، گاہک ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ پیسہ بھی لگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا کاروبار چل نہیں رہا، یا یہ ہے کہ آپ کا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار تھا اور وہ ایک دم ڈاؤن ہونے لگا، کاروبار کا سارا مزہ خراب ہو گیا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ایک بہت اہم وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے میں بہت سارے وظائف آپ کو بتا چکا ہوں اور الحمدللہ اس کے فوائد بھی سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام مبارک ہے یا واجدو۔ اس نام مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے 3125 مرتبہ آپ نے روزانہ اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ 3125 مرتبہ روزانہ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے 40 دن تک۔ انشاءاللہ آپ یہ 40 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ بند کاروبار انشاءاللہ آپ کا چلنے لگے گا، اور جو کاروبار بند ہو رہا تھا وہ بھی انشاءاللہ دوبارہ اپنے پرانی لائن پر آ جائے گا اور کاروبار میں ترقی ہونے لگے گی۔ تو آپ نے 40 دن تک مسلسل آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 40 دن میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر 40 دن میں بھی وہ فائدہ سامنے نہیں آیا جو آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ اور 40 دن، ایک چلہ اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دوسرے 40 دنوں میں بھی اگر آپ کے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو تو پھر آپ نے تیسری مرتبہ پھر ایک چلہ یعنی 40 دن آپ نے پھر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 3 چلے جب آپ پورے کریں گے، 40 دن، پھر 40 دن اور پھر 40 دن، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں کتنی انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جن پریشانیوں کا آپ سامنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام مبارک کی برکت سے جو ہے آپ کی وہ پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کاروبار چل رہا ہے
لیکن آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں نے جتنے پیسے انویسٹ کیے ہیں اس حساب سے منافع سامنے نہیں آ رہا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جتنا منافع مجھے ہونا چاہیے اتنا منافع ہو نہیں رہا، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے اور بہت ہی برکت والا وظیفہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ کو یوں لگے گا کہ یہ وظیفہ جو ہے وہ 3 چلے ہیں تو چلے کون کاٹے گا؟ ٹھیک ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن جس عمل میں جتنی مشقت ہوتی ہے اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی اس عمل میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑی سی مشقت ہے، ظاہر کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس پر آپ کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے، تو آپ اس کاروبار کے لیے، اس کو چلانے کے لیے تھوڑی سی آپ مشقت برداشت کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے فوائد سامنے آتے ہیں۔ اور یہ جو ہم 3 چلے کی بات کر رہے ہیں یہ تو آخری حد ہے، انشاءاللہ پہلے چلے میں ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کا کام جو ہے وہ ترقیوں کی طرف لے جائیں گے، لیکن اگر بالفرض پہلے میں نہ ہوا تو پھر دوسرا اور پھر تیسرے میں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ اس کے فوائد دیکھیں گے۔ اچھا، یہ بات بھی ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ یہ وظیفے کے لیے اگر کسی خاص وقت میں اس کو پڑھنا ہوگا تو ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ جس وظیفے میں ہم یہ وضاحت نہ کریں کہ اس کو آپ نے فلانے وقت میں پڑھنا ہے، فلانے طریقے سے پڑھنا ہے، تو وہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آپ وہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پوچھنے کی یا اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ وظیفہ بھی آپ کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے آپ پڑھیں اور انشاءاللہ اس کے فوائد آپ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔